سے آنے والی خبریں آج کل کسی الجھی ہوئی پہیلی سے کم نہیں ہیں۔ ہر طرف سے متضاد اور ہنگامی اطلاعات آ رہی ہیں اور آبنائے ہرمز اس وقت عملی طور پر ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ معلومات اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ اصل صورتحال کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اس وضاحتی جائزے میں ہمارا بنیادی مقصد کسی بھی قسم کی سیاسی بحث میں پڑے بغیر صرف ٹھوس زمینی حقائق، مصدقہ فوجی پیش رفت اور بیانات کی روشنی میں اس دھند کو صاف کرنا ہے تاکہ یہ بالکل واضح ہو سکے کہ آخر وہاں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ چلے پھر سیدھا اصل حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اس جائزے کو ہم ایک ترتیب سے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کی موجودہ ہائی الرٹ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد امریکی دھمکیوں اور پروجیکٹ فریڈم کی تفصیلات پر بات ہوگی۔ پھر ہم آبنائے میں جاری غیر روایتی جنگ کو سمجھیں گے، متضاد دعووں کے اس جال کو سلجھائیں گے جس نے سب کو الجھا رکھا ہے، اور آخر میں کشیدگی بڑھنے کے حقیقی خطرات کا تجزیہ کریں گے۔ شروعات کرتے ہیں ان بالکل ابتدائی اور ٹھوس حقائق سے جنہوں نے اس حالیہ کشیدگی کی چنگاری کو ہوا دی۔ وہ ممالک جو اپنے معمول کے معاملات چلا رہے تھے، اچانک ایک انتہائی ہنگامی صورتحال کے بیچوں بیچ آ گئے۔ یہ صورتحال اس وقت یکدم سنگین ہوئی جب متحدہ عرب امارات پر ایک غیر معمولی اور کثیر جہتی حملہ کیا گیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ہی وقت میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے فوری طور پر اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مکمل طور پر فعال کر کے ان حملوں کو تو روکا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ تشویشناک ثابت ہوئی وہ رات گئے عام شہریوں کو موصول ہونے والے ہنگامی ٹیکسٹ پیغامات تھے۔ ان پیغامات میں سختی سے ہدایت کی گئی کہ فوری طور پر پناہ گاہوں کا رخ کیا جائے۔ اس ایک واقعے نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے خطے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اور یہ خوف کس قدر تیزی سے پھیلا، یہ سلسلہ وار رد عمل اس کی بہترین مثال ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سب سے پہلے ایویشن کے لیے ہنگامی نوٹس یعنی نوٹمز جاری کیے۔ اس کے فوراً بعد قطر نے اپنی فضائی حدود کو محدود کر دیا، لیکن سب سے حیران کن اور اہم پیش رفت عمان کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی مکمل بندش تھی۔ اب یہ بات اتنی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ عمان روایتی طور پر خطے میں غیر جانبدار ملک سمجھا جاتا ہے اور ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کرتا آیا ہے۔ عمان کا اس طرح ہنگامی قدم اٹھانا واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خطرہ کسی عام نوعیت کا بالکل نہیں ہے۔ زمینی حقائق کے بعد اب ذرا سیاسی اور عسکری محاذ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر امریکی قیادت کی طرف سے اس پوری صورتحال پر کیا تیز ترین رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یہاں پر امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم نامی ایک نیا عسکری منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بالکل واضح ہے۔ آبنائے ہرمز میں موجود تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکرز کو امریکی جنگی جہازوں کی مدد سے حفاظتی حصار یعنی ایسکارٹ فراہم کرنا۔ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، تو اس امریکی منصوبے کا سیدھا سا تکنیکی مقصد یہ ہے کہ ایرانی اجازت کی شرط کو مکمل طور پر بائی پاس کیا جائے اور ان جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے جنہیں ایران روکنا چاہتا ہے۔ اور اس منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی بیان بازی بھی انتہائی سخت ہو چکی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں ایران کے پاسداران انقلاب کے لیے براہ راست اور انتہائی سخت وارننگ جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پروجیکٹ فریڈم کے تحت امریکی جہازوں پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی قسم کی مداخلت کو برداشت نہ کرنے کا کتنا پختہ ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن بیان بازی سے ہٹ کر یہ سمجھنا بھی انتہائی اہم ہے کہ آبنائے ہرمز بحری اعتبار سے کوئی عام سمندری روٹ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور منفرد میدان جنگ ہے۔ یہاں جو عسکری حکمت عملی نظر آتی ہے وہ غیر معمولی حد تک دلچسپ ہے۔ ایران کے پاس دراصل دو بحری قوتیں ہیں۔ ایک ان کی روایتی بحریہ ہے جس میں بڑے لیکن روایتی نوعیت کے جہاز شامل ہیں جو زیادہ تر علامتی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اصل طاقت پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی بحریہ ہے۔ اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا پورا انحصار چھوٹی، انتہائی تیز اور تباہ کن گن بوٹس پر ہیں۔ یہ کشتیاں سستی ہیں لیکن جنگی لحاظ سے اتنی مؤثر ہیں کہ حیران کن طور پر یہ ایران کی بحری جنگی صلاحیت کا 70% حصہ ہیں۔ یہ ایک کلاسک غیر متفرق جنگی حکمت عملی ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی سردرد بن سکتی ہے۔ اب اس ایرانی حکمت عملی کے بالکل مد مقابل امریکی حکمت عملی کو دیکھیں۔
امریکہ کا سارا انحصار سمندر میں موجود اپنے دیوے ہیکل طیارہ بردار جہازوں یعنی ایئر کرافٹ کیریئرز پر ہے۔ یہ تیرتے ہوئے وسیع آپریشنل بیس ہیں جہاں سے امریکی فائٹر جیٹس مسلسل پروازیں بھر رہے ہیں۔ اب جنگی بحری جہاز تو صرف ایک حد تک سمندری دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ان فائٹر جیٹس کی فضا میں مسلسل موجودگی یہ واضح اشارہ دیتی ہے کہ امریکہ صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ کسی ممکنہ اسٹرائک یا فضائی کارروائی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ یہ تو ہو گئی فوجی تیاریاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیانیے کی ایک اور بڑی جنگ بھی جاری ہے، اور یہاں صورتحال ایسی الجھی ہوئی ہے کہ اسے واقعی جنگ کی دھند کہا جا سکتا ہے۔ متضاد دعووں کے اس جال کو ذرا دھیان سے سمجھیں۔ ایک طرف ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے امریکی بحری جہاز پر 2 میزائل داغے ہیں، لیکن امریکہ فوراً سختی سے انکار کر دیتا ہے کہ انہیں کوئی میزائل لگا ہی نہیں۔ دوسری جانب UAE کا دعویٰ سامنے آتا ہے کہ ایران نے ان کے تجارتی جہاز پر ڈرون حملے کیے، اور ایران اس کی بھی مکمل تردید کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایرانی ملٹری ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ UAE پر حالیہ حملہ خود امریکہ نے کیا تھا، جبکہ UAE اس پورے واقعے کا سیدھا الزام ایران پر لگا رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کی تردید، یہی تو اصل فاگ آف وار ہے، جہاں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ سچ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ اور اسی انتشار کے بیچ یہ مخصوص ہنسا بے حد اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ 6 سے 7 امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں حملہ کرنے کی کوشش کرنے والی کم از کم 6 سے 7 ایرانی گن بوٹس کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو یہ جنگ کی طرف ایک بہت بڑی اور انتہائی تشویشناک پیش رفت ہے۔ لیکن توقع کے عین مطابق ایران نے اس کی مکمل اور قطعی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی کسی ایک کشتی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان تمام ہنگامی واقعات، عسکری تیاریوں اور الجھے ہوئے بیانات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سب سے اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سب کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ مستقبل کے منظرنامے پر اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم کی ایک حالیہ رپورٹ بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایران کے اندر مشترکہ طور پر کچھ مخصوص اہداف کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ ایک محدود جوابی کارروائی کے طور پر ایران کی توانائی کی اہم تنصیبات اور میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کا بظاہر مقصد کسی بڑی کھلی جنگ کا آغاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ایران کے دفاع اور معیشت پر اتنا شدید دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ کسی نئے امن معاہدے پر بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس خطرے کا بخوبی اندازہ خود ایران کو بھی ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے ڈراپ سائٹ نیوز کو دیے گئے اپنے حالیہ بیان میں اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ ان کے اپنے اندرونی جائزوں کے مطابق بھی ایران پر ایک براہ راست فوجی حملے کے امکانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ تمام فریقین اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ صورتحال ایک انتہائی نازک اور خطرناک نہج پر پہنچ چکی ہے۔ تو سب کچھ جاننے کے بعد آخر میں جو سب سے بڑا اور بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ متوقع محدود حملے کیے جاتے ہیں تو کیا ان کے نتیجے میں یہ پورا خطہ ایک وسیع اور ہمہ گیر جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، یا پھر کیا واقعی یہ شدید دباؤ فریقین کو کسی کمزور ہی صحیح لیکن امن معاہدے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ سیاسی دھمکیوں، خطرناک عسکری نقل و حرکت اور متضاد بیانیوں کے اس طوفان کے درمیان جنگ اور امن کے بیچ کی لکیر اب بہت ہی باریک ہو چکی ہے۔